ایران کا معاملہ نپٹانے کے بعد کیا اسرائیل ترکیہ کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں؟ İsrail durdurulmalıdır. دوستو، مشرق وسطی ایک بار پھر ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے جہاں کشیدگی صرف بیانات تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کے اثرات پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں۔ اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان حالیہ دنوں میں سخت بیانات، سیاسی تناؤ اور ایک دوسرے پر الزامات میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران اور اسرائیل کی کشمکش مزید بڑھی تو مستقبل میں ترکیہ بھی اس تنازع کا حصہ بن سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان جنگ ممکن ہے؟ اسرائیل اور ترکیہ ماضی میں مکمل دشمن نہیں تھے بلکہ کئی مواقع پر دونوں ممالک کے درمیان تعاون بھی رہا، لیکن گزشتہ چند برسوں میں غزہ، فلسطین اور خطے کی سیاست نے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ صدر ایردوان مسلسل فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں جبکہ اسرائیلی قیادت ترکیہ کے بیانات کو اپنے خلاف سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز، پالیسی اور ریجنل انفلوئنس کی جنگ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم اس وقت دونوں کے درمیان اصل جنگ الفاظ اور سفارتکاری کی سطح پر زیادہ نظر آتی ہے۔ اگر صرف فوجی طاقت کی بات کی جائے تو ترکیہ کو کمزور ملک سمجھنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ترکیہ نیٹو کا اہم رکن ہے اور اس کی فوج تعداد کے لحاظ سے دنیا کی بڑی افواج میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے پاس جدید ڈرونز، ڈیفنس سسٹمز اور مضبوط زمینی فوج موجود ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا شمار دنیا کی جدید ترین عسکری طاقتوں میں ہوتا ہے۔ اسرائیل کے پاس جدید ایئر فورس، انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی دفاعی نظام موجود ہے۔ اگر مختصر طور پر کہا جائے تو اسرائیل ٹیکنالوجی اور فضائی طاقت میں مضبوط ہے جبکہ ترکیہ افرادی قوت، جغرافیہ اور روایتی فوجی طاقت میں نمایاں برتری رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کا پھڑا باری ہوگا؟ یہ سوال آسان نہیں، کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ جغرافیہ، اتحادیوں اور معیشت کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر محدود فضائی جھڑپیں ہو تو اسرائیل اپنی جدید صلاحیتوں کی وجہ سے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر تنازع طویل ہو جائے تو ترکیہ کی بڑی فوج اور اس کی صنعتی صلاحیت اسے مضبوط بنا سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ترکیہ نیٹو کا رکن بھی ہے، اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ نیٹو ہر صورت براہ راست جنگ میں شامل ہو۔ دوستو، اگر خدا نخواستہ اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان براہ راست جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہیں گے۔ مشرقی وسطی میں نئی کشیدگی پیدا ہوگی، عالمی تجارت متاثر ہوگی اور توانائی کی منڈیاں ہل جائے گی۔ اس کے علاوہ شام، عراق اور بحیرہ روم کے علاقے بھی اس تنازع سے متاثر ہوں گے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اس معاملے میں مداخلت کرنے پر مجبور ہوگی۔ اس لیے یہ جنگ کسی ایک ملک کی فتح یا شکست سے زیادہ پورے خطے کے لیے ایک کرائسس، چیلنج اور سیکیورٹی رسک بن سکتی ہے۔